رب کی مانو یا مولوی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے مذہبی رہنما تشریف فرماتے اور انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجیے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اس سے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پھر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور اس استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سا تو وہ تنگ آ کر علماء کرام سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالاحر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف احمد لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شوہر تھا اور یہ فوجی افسر الزام سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا۔ اب میں اللہ کی مانو یا مولوی کی، جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا، وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے میں مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہانی فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹان لی تو گویا تمہیں تنگ ہوا کہ سید الابرار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کلا کفر ہے۔ جون ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا
دلیل سن کر اور کڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اس وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوگا تو ذرا سوچیے ابتدا کہاں سے ہوئے، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کلا کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے رکھوالے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔